بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم
وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم. حضرات، یہ سورہ اعراف ہے، 8واں پارہ ہے اور 10واں رکوع ہے. آیت نمبر 70 سے لے کے 79 تک تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم عاد کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا. وہ ضرورت تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ کچھ اور تفصیل قوم عاد کی ذکر کی جائے، لیکن بس اتنی بات پر اکتفا کی جاتی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور بہت سمجھانے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر اتر گیا اور مسلسل تیز ہوا، طوفانی ہوا چلتی رہی اور اسی میں وہ لمبے چوڑے جسم والے تھے، پٹ پٹ گرتے اور ختم ہوتے چلے گئے. قرآن نے یہاں پر یہ کہا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، نافرمانی کی، ہم نے ان کی جڑ ختم کر دی. وہ قوم عاد ہی پوری کی پوری ختم کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نے شروع سے آخر تک ان کو ختم کر دیا. یہ ہے مختصر خلاصہ. پھر اسی کے بعد دوسری قوم جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، یہ قوم سمود قوم عاد کے بعد اس دنیا میں بسی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے یہ قوم آباد ہوئی. جس جگہ یہ قوم آباد تھی اس کو حجر کہا جاتا ہے. قرآن نے اس کو کہا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اصحاب الحجر ان کو قوم سمود کو کہا ہے. حجر ایک مقام ہے، اس مقام میں یہ لوگ رہتے تھے اور ان کو بھی اللہ نے خوب صحت، قوت، طاقت دی تھی. یہ بھی بڑے بڑے جسم والے تھے، بڑی طاقت والے تھے اور قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی، طاقت دی اور روزی اور معاش کے اعتبار سے بھی بڑی کشادگی تھی، خوب کشادگی تھی، کوئی کمی نہیں تھی معاش کے اعتبار سے. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب روزی کے اعتبار سے آدمی کشادگی میں آتا ہے تو عموماً اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. یہ عام بات ہے. اگر اس حال میں کوئی اللہ کو یاد رکھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے یہ. لیکن عام طور سے جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ عموماً اللہ کو بھول جاتا ہے انسان، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے اور اپنی مال دولت پر اترانے لگتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میری طاقت سے، میری سمجھداری سے، میری عقل مندی سے ہوا ہے، یہ سمجھتا ہے. یہی فرعون کے ساتھ ہوا تھا، یہی حامان کے ساتھ ہوا تھا اور یہی قارون کے ساتھ ہوا تھا. قارون اس کے پاس بھی بہت خزانہ تھا تو وہ یہی کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم، یہ سب جو کچھ مجھے ملا ہے یہ میری تجربہ کاری سے، میں بزنس کا اتنا ماہر ہوں اور اس کی ایک ایک پیچ کو جانتا ہوں، اسی میری اس جانکاری، میری تجربہ کاری سے یہ سب چیز ملی ہے. تو جس کو زیادہ دولت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے علم سے، میری سمجھداری سے، میری تجربہ کاری سے، میری محنت سے ہوا ہے. اور بہت سے پڑھے لکھے بڑے سمجھدار لوگ بیچارے نہیں، روزی کے معاملے میں آگے نہیں بڑھ پاتے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اتنا سمجھدار ہے،
اور اتنا سب کچھ ہے مگر روزی میں بالکل اس کے ہے ہی نہیں، مل ہی نہیں رہی، وہ بھی کہتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزی کا تعلق اس کے علم اور اس کی سمجھداری سے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دینے سے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال یہ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر ہیں. قوم سمود کے درمیان ان کے یہ نسبی بھائی تھے، اسی قوم کے تھے، اسی خاندان کے تھے، اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے جسم و جثہ کے اعتبار سے بھی نوازا تھا، مال و دولت کے اعتبار سے بھی نوازا تھا، اور سنگ تراشی کا فن بھی ان کو بہت اچھا آتا تھا. زبردست سنگ تراشی کا فن جانتے تھے. نہیں کہا جا سکتا کہ اس زمانے کے لوگ اتنا جانتے ہیں یا اس زمانے کے لوگ بہتر جانتے تھے. اگر صحیح تجزیہ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے بہت ہی آسانی سے کہ اس زمانے کے لوگ تو سارا کام مشین سے کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. تو ان کے پاس یہ عقل تھی، یہ طاقت تھی، یہ قوت تھی، یہ فن تھا. اس فن کے ذریعے سے وہ یہ کام کرتے تھے. تو ان کو روزی میں بھی کشادگی تھی اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے خوب خوب آسانی دی تھی. ان تمام آسانیوں کے باوجود بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وہ اللہ کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. مال و دولت کے نشے میں اتنے مست تھے کہ سمجھتے تھے کہاں کوئی خدا ہے، سب کچھ تو ہم ہی ہیں. من اشد منا قوہ، ہمارے اتنی قوت والا کون ہے؟ قوت کی ڈینگیں مارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہی کے درمیان، انہی کے خاندان سے، انہی کی قوم سے ایک پیغمبر پیدا کیا جن کا نام صالح تھا. یہ حضرت صالح بہت ہی نیک، شریف، بہت ہی صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے، بہت ہی برداشت کرتے، اور بہت کم عمری میں یعنی جوانی ہی میں انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، سمجھانے کا سلسلہ شروع کر دیا. سمجھانے لگے، سمجھاتے رہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے بال سفید ہو گئے، یعنی عمر زیادہ ہو گئی سمجھاتے، لیکن ماننے والے زیادہ نہیں بڑھ سکے، نہیں مانے. لوگ سنتے اپنے حساب سے عاجز آ گئے. بھائی اتنا بولتا ہے یہ، اتنا سمجھاتا ہے یہ. ایک دن ان لوگوں نے کہا کہ صالح آپ تو ہمیشہ سمجھاتے رہتے ہیں، فلاں دن میلہ ہے، تہوار ہے، اس تہوار میں اس ملک کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بہت بڑا میلہ لگتا ہے، اور سب لوگ اپنے اپنے بت کو لے کے پہنچتے ہیں، وہاں بت کی پرستش کرتے ہیں، بت سے مانگتے ہیں جو مانگنا ہوتا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو ایسا ہے کہ اس تاریخ میں، اس تہوار میں آپ بھی چلیے، جس میں سارے لوگ جا رہے ہیں، پوری قوم جا رہی ہے، اور سب کے سب وہاں جا کر کے پرستش کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ بھی چلیے، اور ہم سب کے سب اپنے بتوں سے مانگیں گے، آپ اپنے اللہ سے مانگیے گا. اگر ہمارے بتوں نے ہمیں دے دیا اور ہماری دعا قبول ہو گئی تو آپ ہمارے مذہب پر، ہمارے دین پہ آ جائیے گا، ہمارے میں شامل ہو جائیے گا. اور اگر ہمارے بتوں کی مانگنے سے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، تو ہم سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. حضرت صالح صلاۃ والسلام نے کہا بات پکی کرو، معاہدہ پکا کرو، تو ہم تیار ہیں چلنے کے لیے. چنانچہ بات پکی کر لی گئی. قوم کے جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، ان سے معاہدہ طے ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ پورے قوم، سارے لوگوں میں سے ہر ایک آدمی سے تو بات نہیں ہوتی ہے، جو ان کے بڑے ہوتے ہیں ان سے بات کر لی جاتی ہے. تو جو قوم کے سردار تھے، جو بڑے تھے، ان سے بات کر لی گئی. یہ بات طے ہو گئی، یہ معاہدہ طے ہو گیا کہ یہ صالح چلیں گے میلہ میں، اور اس میلہ میں یہ بھی دعا کریں گے اپنے اللہ سے، ہم لوگ دعا کریں گے اپنے بتوں سے، اور جس کی دعا سن لی جائے گی بس اسی کی طرف لوگ ہو جائیں گے. یہ طے ہو گیا.
اس طے کے بعد وہ تاریخ آئی, وہ تہوار کا دن آیا, سب لوگ پہنچے اپنا اپنا بت لے کر کے. سبوں نے اپنے بتوں سے دعا کی. بتوں سے کیا دعا کی؟ بتوں سے یہ دعا کی کہ صالح جو مانگے ان کی دعا قبول نہ ہو. سب مل کر کے یہ دعا کی. بت سے کچھ مانگا نہیں, بس یہ مانگا کہ صالح جو مانگے ان کی دعا قبول نہ ہو, ان کی کوئی بات نہ مانی جائے. یہ سبوں نے مل کے خوب دعا کی, اپنے بتوں سے خوب مانگا. اب ان کا نمبر آیا تو ان سے لوگوں نے کہا ہم لوگ ایک خاص مطالبہ آپ سے کرتے ہیں. کیا مطالبہ؟ کیا مطالبہ آپ سے یہ ہے, اور انہوں نے آپس میں میٹنگ کر کے اس کو طے کیا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپس میں بیٹھ کے سب کچھ پہلے سے سازش کر لیتے ہیں, تو انہوں نے پہلے سے سازش کر لی. یہ طے کیا کہ ایسا مطالبہ ان سے کرو جو کبھی پورا نہ کر سکیں. جب پورا نہیں کر سکیں گے بس زیر ہو جائیں گے, رسوا ہو جائیں گے, چھٹی ملے گی ان سے, ہمیشہ کی بک بک جھک جھک سے چھٹی ہو جائے گی. تو مطالبہ یہ کیا کہ یہ دیکھیے ہمارے اس علاقے میں سب سے کنارے جو ایک بہت بڑی چٹان رکھی ہوئی ہے پہاڑی, اس کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی آپ نکال دیجیے. یہ مطالبہ کیا اور شرائط کے ساتھ کہا کہ ایسی اونٹنی ہو جو 10 ماہ کی گابھن ہو, اس کے پیٹ میں بچہ ہو 10 مہینے کا, اس کا پیٹ بڑا ہو, اس کے جسم پہ بڑے بڑے بال ہوں, خوب تن و مند صحت مند جسم جسہ والی اونٹنی آپ نکال دیجیے. یہ مطالبہ کیا. ذہن میں یہ تھا کہ نہ یہ ہوگا اور نہ ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی, چھٹی ہو جائے گی. حضرت صالح صلاۃ والسلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. جیسے تم لوگوں نے اپنے اپنے بتوں سے مانگا ہے, میں تو یہ نہیں کہتا کہ میں ہی اللہ ہوں, میں تو یہ کہتا ہوں میں اللہ کا ماننے والا ہوں, اللہ ایک ہے. تو میں اللہ سے دعا کروں گا, مانگوں گا. اگر اللہ نے یہ دعا سن لی تو آپ لوگ ایمان لائیں گے. یہ وعدہ کیجیے. تو ہم کرتے ہیں دعا. تو قوم نے وعدہ کر لیا ہم ایمان لائیں گے. ان کے سرداروں نے وعدہ کر لیا اور انہیں اس کا اطمینان تھا کہ کہاں یہ ہونے والا ہے. چنانچہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی. اس سے یہ سمجھ میں آتا کہ کوئی اہم معاملہ ہو, کوئی اہم معاملہ کی دعا کرنی ہو تو پہلے اہتمام سے نماز پڑھ لینی چاہیے. چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر کے انہوں نے دعا کی. دعا سے فارغ ہوئے تو وہاں سارے لوگ موجود تھے, پوری قوم موجود تھی. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس چٹان سے آواز آ رہی ہے. اونٹنی کی پیدائش کے وقت جیسی آواز آتی ہے ویسی آواز آنی شروع ہوئی, اور اس کے بعد اس چٹان میں شگاف پیدا ہوا, پھٹن پیدا ہوئی, اور اس کے اندر سے اونٹنی نکل آئی. اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھ لیا کہ اونٹنی پہاڑ کے اندر سے نکل آئی. اب بالکل ویسی اونٹنی جیسا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. اس کے جسم پہ بڑے بڑے بال, اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ, بڑے پیٹ والا. اب ایک سردار تو فوراً کہا بھائی یہ تو سچے ہیں. وہ فوراً ہی مان لیا, فوراً ہی مان لیا. ایک سردار فوراً مان لیا, قوم سمود کا ایک سردار. اس سردار کو جتنے ماننے والے تھے وہ سب بھی مان لے آئے, اور دوسرے اور جو چند اور بھی سردار تھے انہوں نے بھی ارادہ کر لیا ہم ایمان لاتے ہیں, وعدہ کر لیا بالکل بات صحیح, آپ واقعی صحیح بات ہے, ہم ایمان لائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے اس وقت جو واقعہ پیش آیا, جو ان کے اس زمانے میں جو پوجنے والے لوگ تھے, بت کی پرستش کرنے والے تھے, بت کی پرستش کرنے کے کچھ مجاور تھے. ان مجاوروں نے دیکھا کہ ہمارا تو سب کچھ چلا جائے گا, اگر یہ سب لوگ ایمان لے آئے تو پھر ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. تو اس نے فوراً ان سرداروں کو منع کیا, نہیں ابھی اتنی جلدی مت کرو, جلدی مت کرو, رکو. اس نے بہکایا, اس نے سمجھایا. یہ لوگ رک گئے تو رک گئے.
پھر ایمان لانے کی ان کو توفیق نہیں ہوئی. گویا ایک سردار اور اس کے ماننے والے لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اس کے علاوہ اور 2-3 سردار تھے. جب سردار ایمان لاتے ہیں، بڑے جب ایمان لاتے ہیں تو ان کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی لے آتے ہیں. انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب ایمان نہیں آئیں گے، لیکن یہ جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کا دل انتہائی سخت ہو جاتا ہے، انتہائی سخت ہو جاتا ہے. بت کی مجاورت کرنے والے لوگ، ان کا دل سخت ہوتا ہے. انہوں نے اپنے دل کی سختی کی بنا پر خود تو گمراہ تھے ہی تھے، خود تو ایمان لانے والے نہیں تھے، ان لوگوں کو بھی منع کر دیا اور یہ بھی ان کے جھانسے میں آ گئے اور ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے. جب ایمان نہیں لائے تو اب انہوں نے دشمنی شروع کر دی. وہ اور ان کی ٹیم، انہوں نے دشمنی شروع کر دی. اور یہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کی مظہر تھی، ایک بہت بڑے جسم جثہ والی، اور قوم سمود جہاں رہتے تھے وہاں پانی کی قلت تھی. پانی کی قلت تھی. حضرت صالح صلاۃ والسلام نے فرما دیا، دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، تمہارے مطالبہ کرنے سے پیدا ہوئی ہے، یہ عام معمول کے مطابق نہیں پیدا ہوئی ہے، بالکل الگ پیدا ہوئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی، اس کا نام ہے ناقۃ اللہ. ناقہ کا معنی اونٹنی، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی. ہر چیز دنیا میں اللہ کی ہے، لیکن چونکہ یہ خاص طریقے سے پیدا کی گئی تھی اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ناقۃ اللہ. اس اونٹ کی نسبت، اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کے خاص قدرت سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے اس کی تعظیم کرنا ضروری ہے. اور یہ معجزہ ہے، اس معجزہ کا احترام کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اس سے بچہ بھی پیدا ہوا. یہ ماں اور یہ بچہ دونوں ایک ساتھ چلتے پھرتے. حضرت صالح صلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو بتا دیا کہ سنیے، یہ اونٹنی اور آپ کے جتنے جانور ہیں، پانی کی قلت ہے، پانی سب جانور کو پینا ہے، ہم انسانوں کو بھی پینا ہے، اور یہ جو اللہ کی خاص اونٹنی ہے اس کو بھی پینا ہے. تو وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کو دیکھ کے دوسرے جانور بھاگ جاتے تھے، اس کے سامنے رہ نہیں پاتے تھے ڈر سے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باری لگا دی گئی، اس کنویں پر باری لگا دی گئی، جہاں سے پانی پینا ہے باری لگ گئی. قرآن میں اس کا ذکر ہے دوسری جگہ، حاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن اس کی باری رہے گی پانی پینے کی، اور دوسرے دن باقی سارے جانوروں کی باری رہے گی. یہ باری لگ گئی. چونکہ بہت بڑے جسم والی تھی اس لیے پانی بھی زیادہ پیتی تھی. مفسرین فرماتے ہیں جس دن اس کی باری ہوتی، جب وہ پانی پینے آتی تو سارا پانی پی جاتی، بالکل چھوڑتی نہیں تھی، پورا پانی ختم ہو جاتا تھا، کچھ نہیں بچتا تھا. اور دوسرے دن پھر وہ پانی نہیں پیتی. دوسرے دن اب باری ہے دوسرے لوگوں کی، دوسرے جانور ہیں، دوسرے انسان ہیں، ان لوگوں کی باری رہتی تھی دوسرے دن. لیکن اللہ کی نعمت بھی تھی ہے، جس دن وہ پانی پیتی تھی اس دن دودھ اتنا دیتی تھی کہ پورے علاقے کے سارے لوگ وہ دودھ پی بھی لیتے، اپنے سارے برتن کو بھر بھی لیتے تھے. دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جتنا پانی پیتی تھی اتنا دودھ دے دیتی تھی. اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ جتنا پانی پیتی اتنا دودھ دے دیتی. اگر سارا پانی پی جاتی تھی تو سارا دودھ دیتی تھی. یہ تو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی اور بڑی قدرت ظاہر ہوئی کہ وہ پانی جو صرف پانی ہے، جو اونٹ کے اس اونٹنی کے اندر جاتا ہے تو جا کے دودھ بن جاتا ہے. اور سارے پورے علاقے والوں کو پانی کی کمی کی کیا شکایت ہے، لوگ پانی کی جگہ دودھ مل رہا ہے. سارے اپنے اپنے سارے برتنوں کو لوگ بھر کے رکھ لیتے تھے. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن آپ جانتے ہیں جو شخص ایمان نہیں لاتا ہے اس کا ایک اپنا مذہب ہوتا ہے، ایک اپنا خیال ہوتا ہے، وہ ایمان والوں کا دشمن ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ایمان نہیں لائے یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے. اور جب حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے تو ان کی معجزے، جو ان کا معجزہ تھا، جو ان کی دعا سے جو چیز ظاہر ہوئی تھی،
اللہ کی اونٹنی، اس سے بھی ان کو دشمنی تھی، اس لیے کہ وہ تو ہر وقت ایک نشانی ہے، ہر وقت ظاہر کر رہی ہے کہ ایمان لاؤ، ہر وقت ظاہر کر رہی ہے، گویا ہر وقت دعوت دے رہی کہ ایمان لاؤ، اس لیے وہ لوگ اس کے بھی دشمن تھے، جیسے حضرت صالح صلاۃ والسلام کے دشمن، ویسے ہی وہ اللہ کی اس اونٹنی کے بھی دشمن، اس کی بھی مخالفت کرتے اس سے اور یہی ہوتا آیا ہے سارے نبیوں کے ساتھ کہ نبی کے بھی دشمن ہوتے ہیں لوگ، اور اس نبی سے جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے اس معجزہ کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، اس معجزہ کی بھی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ یہ اونٹنی ان لوگوں کو بڑی گراں گزرتی، بار بار سوچتے کب یہ ہٹے، کب یہ ہٹے، اور حضرت صالح صلاۃ والسلام نے ان کو سمجھا دیا۔ یہاں جو آیت ہے اس میں بھی ہے کہ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین پہ چرتی رہے گی اور اللہ کی زمین سے کھاتی رہے گی، تمہارے اوپر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے کہ تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، اس کے کھلانے کے لیے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، مفت میں دودھ بھی لیتے رہو اور کھلانا کچھ نہیں۔ انسان اپنا جانور رکھتا ہے تو اسے خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، اس کا سب کچھ خیال کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اللہ کا حکم آیا تھا اس کے تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس اسے چھوڑ دو، اس کی پوری نگرانی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہاں اس سے تمہیں دودھ ملتا رہے گا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ تو جان رہے ہیں کہ یہ دشمن ہیں نبی کے، تو نبی کے ہاتھ سے جو معجزہ ظاہر ہوا اس کے بھی دشمن ہیں، اس لیے حکم آ گیا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کوئی شخص اسے ہاتھ بھی نہ لگائے، تکلیف پہنچانے کی نیت سے کوئی شخص اسے ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ظاہر ہے جو تکلیف پہنچانا چاہے گا تو ہاتھ کا استعمال تو کرنا ہی پڑے گا، چاہے وہ تیر چلانا چاہے تو بھی ہاتھ کا استعمال کرے گا، تلوار چلانا چاہے تو بھی، براہ راست ہاتھ سے کچھ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ولا تمسوها بسوء، برائی سے اس کو چھونا ہی نہیں، یعنی ذرہ برابر تکلیف پہنچانے کا ارادہ بھی کرنا۔ لیکن وہ لوگ اسی طاق میں رہے کہ کیسے کریں کیسے کریں۔ قرآن نے ایک اور چیز کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم نے اس کو برائی سے چھوا، اس کو نقصان پہنچایا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ یہ بھی بتا دیا گیا اگر اس کو تم نے کچھ کیا تو دردناک عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے کہ پہلے ہی سے بتا دیا گیا تاکہ ہر شخص ڈر جائے، لیکن جو اللہ کو ہی نہیں مان رہے تھے، اللہ کی ہی نافرمانی پہ لگے ہوئے تھے، اس لیے ان کے لیے اس کو تکلیف پہنچانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اے لوگو اس وقت کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم عاد کے بعد اس جگہ پہ تم کو ٹھہرایا، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں تم کو ٹھکانہ دیا، پوری زمین تم کو دے دی کہ لو آرام سے رہو، اور تمہیں فن سکھا دیا سنگ تراشی کا، کہ گرمی کے دنوں میں تم مٹی کا گھر بناتے، وہ گھر ٹھنڈا رہتا، اس کے اندر رہتے تھے، اور جاڑے کے موسم میں جب تمہیں بہت سردی لگتی مٹی کے گھر کے اندر تو تم سوچتے سردی سے کیسے بچیں، سردی سے کیسے بچیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ تمہاری عمریں ہم نے بہت لمبی لمبی دی، مٹی کا گھر بناتے، چند سالوں میں وہ ٹوٹ جاتا، گر جاتا، تم اس سے بار بار پریشان ہوتے، تو تم کو یہ صلاحیت دی، یہ طاقت دی، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے اس کے اندر گھر بنا لیتے۔ یہ ہنر تھا، پہاڑوں کو کاٹ کے اس کے اندر گھر بنا لیتے اور بہت ہی بہترین بناتے۔ یہ فن تھا ان کو، یہ فن ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یہ علم ان کو دیا تھا، اپنے اس علم سے بہترین گھر بناتے، دروازے بناتے پہاڑ کے اندر جہاں سردی لگتی ہی نہیں۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تتخذون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، تم اس کی نرم زمین سے محل بناتے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بناتے۔ فاذکروا علی اللہ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کتنی بڑی نعمت تمہیں دی، کہیں سے کچھ لانا نہیں، سیمنٹ لانا نہیں، اینٹ لانا نہیں، بنے بنائے پہاڑ ہیں، اس کو تراشنا، اسی میں اندر گھر بنا لینا۔
اور اسی کے اندر رہنا. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. لیکن وہ کسی طرح حضرت صالح علیہ السلام سمجھاتے رہے، وہ کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ ایک دن جو اس میں تکبر کرنے والے سردار جو نہیں ماننے والے تھے، ان ماننے والوں سے کہنے لگے، جن کو وہ اپنے حساب سے اپنی نظر میں حقیر سمجھتے تھے، کمزور سمجھتے تھے. قرآن نے اس کو کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا. جو لوگ اس سرداروں میں جو لوگ تکبر کرنے والے بڑے بننے والے تھے، وہ لوگ ان لوگوں سے کہنے لگے جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا. وہ کمزور حقیقت میں نہیں تھے، لیکن کمزور یہ لوگ سمجھتے تھے. ایمان والے حقیقت میں کمزور نہیں ہوتے ہیں، لیکن کمزور ان کو سمجھا جاتا. اس کو قرآن کا للذین استضعفوا، وہ کمزور حقیقت میں نہیں تھے لیکن ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا ایمان والوں کو. ان سے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ صالح اللہ کے رسول ہیں؟ یہ ان متکبرین نے، ان سرداروں نے سوال کیا، کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول ہونے کا تم سوال کرتے ہو، ان کے رسول ہونے میں تو کوئی سوال ہی نہیں، رسول تو ہے ہی ہیں. وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں ان سب پر ہم ایمان لانے والے ہیں. رسول ہونے کا کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ رسول کا کیا سوال ہے؟ وہ رسول تو ہے ہی. اس کے بعد رسول ہونے کے بعد وہ جو کچھ لے کر کے آئے ہیں، جتنے احکام، سب پر ہم ایمان لائیں. یہ متکبرین بڑے اپنے غرور میں فخر میں آ کر کہنے لگے کہ تم جس پر ایمان لے ہم سب اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کو بالکل نہیں مانتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب بار بار جب اونٹ کو دیکھتے تب ان کو کھلتا، جب اونٹ کو دیکھتے تب ان کو کھلتا. اور انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا، جتنے نہیں ماننے والے تھے سب میں ایک ماحول پیدا کر دیا کہ سب کے سب حضرت صالح کے خلاف ہو جاؤ، جتنے ایمان والے ہیں ان سب کے خلاف ہو جاؤ. چنانچہ دو گروہ میں بٹ گئے. ان لوگوں نے خوب محنت کی، ہر شخص پر محنت کر کے سب کے دماغ میں زہر گھولتے رہتے، یہاں تک کہ پوری قوم ایک طرف ہو گئی اور جو ایمان لانے والے تھے وہ ایک طرف ہو گئے. وہ تھوڑے سے تھے، ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا، وہ تھوڑے تھے، اور یہ سردار بھی تھے اس طرف. اور انہوں نے ایک جتھا بنا کر کے، ایک ذہن بنا کر کے ایک عام ماحول پیدا کر دیا. اب اس کے بعد پروگرام بنایا. پروگرام یہ بنایا کہ اس اونٹنی کو ختم کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. مفسرین نے بہت سی باتیں ذکر کی ہیں اس سلسلے میں، ان تفصیل میں ہم نہیں جا کر کے، بس مختصر اتنی بات کہ دو شخص ایسے تھے جن دونوں نے مل کر کے اس کا پروگرام بنایا کہ ہم کو اس کو ختم کرنا. ایک شخص جو سب سے زیادہ آگے تھا، جس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، جس کا نام قزار ابن سالف تھا، اس نے طے کر لیا کہ مجھے اس اونٹنی کو ختم کر دیا، اور اپنے ساتھ ایک اور شخص کو لے لیا. دونوں مل کر کے اس کی تیاری میں لگ گئے. جب اس کی تیاری میں لگے، آگے بڑھے، تو اور کچھ لوگ ساتھ ہو گئے. مجموعی طور پر 9 آدمی اس میں مکمل ساتھ ہو گئے. گروپ بن گیا 9 آدمیوں کا، کہ 9 نے مل کر کے طے کر لیا کہ ہم کو اس کو ختم کرنا. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ. اس شہر میں ایک گروپ تھا 9 آدمیوں کا، انہوں نے یہ کام کیا، جو ہمیشہ فساد پھیلانا چاہتے تھے اور کبھی بھی اصلاح کی کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے. تو پروگرام طے کر لیا کہ اس راستے سے اونٹنی گزرے گی، چھپ کے بیٹھے رہیں گے، جب یہاں سے گزرے گی تو اس وقت اس پر حملہ کر دیں گے. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. قزار ابن سالف اس کا نام تھا. اس نے چھپ کر کے وہ بیٹھ گیا، اور جب اونٹنی ادھر سے گزرنے لگی، بس اس نے ایک وار کیا اس پہ تیر کے ذریعے سے. تیر اس میں پیوست ہو گئی. پھر اس کے بعد دوڑا. پھر دوسرا جو شخص تھا وہ سب مل کر کے اس پہ مسلسل وار کرنے لگے، اور اس اونٹنی کا بچہ بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اس اونٹنی نے دیکھا کہ مجھ پر تو حملہ کر دیا گیا ہے، میرا بچہ بچ جائے، اس لیے اونٹنی نے خاص قسم کی آواز نکالی. وہ خاص قسم کی آواز نکالنے سے بچے کی سمجھ میں بات آ گئی کہ ماں مجھے کچھ کہہ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے تم بھاگ جاؤ.
चुनाचे वो ऊँटनी का वो बच्चा फौरन तेजी से वापस पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। पहाड़ पे चढ़ गया और वहां जाकर के उसने भी आवाज लगाई। 3 मरतबा चीखा उस बच्चे ने। उसके बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिस पत्थर से वो निकला था वो पत्थर फिर फटा, उसके अंदर वो बच्चा चला गया। बच्चा तो चला गया वापस, अल्लाह ताला ने उसको वापस ले लिया और इसको इन्होंने ज़बह करके इसको गोश्त वगैरह को तकसीम करके खा लिया। ये मुफस्सिरीन फरमाते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला कि ऐसा हुआ है तो फौरन मौके पर पहुंचे, देखा कि ऊँटनी का ये हाल है, लोगों ने उसको मार दिया है। बहुत अफसोस हुआ उनको, इसलिए कि वो तो पहले बता चुके थे कि इसको छूना मत, तकलीफ पहुंचाने की नीयत से, वरना तुमको अजाब आ जाएगा। और इन्होंने ऐसी ऐसी हरकत कर दी। उधर ऊँटनी के बच्चा को भी देख लिया उन्होंने कि 3 मरतबा उसने आवाज निकाली, चीख मारी है। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो, अब तो तुम पर अजाब आकर रहेगा। तुमने इसको नुकसान पहुंचाया, इसको तकलीफ पहुंचाई, इसको मार डाला, अब तो तुमको अजाब आकर ही रहेगा। और देखो वो ऊँटनी का बच्चा, उसने 3 मरतबा आवाज लगाई, 3 मरतबा चीखा है। उस 3 मरतबा के चीखने का मतलब यह है कि 3 दिन की तुम्हें मोहलत दी जा रही है। 3 दिन की मोहलत दी जा रही है। इस 3 दिन के बाद अब चौथे दिन तुम सब खत्म कर दिए जाओगे। ज़ालिका वादुन गैरु मकज़ूब, ये एक ऐसा वादा है जिसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल मैं सच्ची बात कह रहा हूं। मगर वाकई जो शख्स ईमान नहीं लाता है उसका दिल ऐसा सख्त हो जाता है कि मानने वाला होता ही नहीं। वो लोग अभी तक मजाक समझ रहे थे, इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी डर पैदा नहीं हो रहा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि तमत्तऊ फी दारिकुम सलासत अय्याम, 3 दिन की मोहलत है। ये कहने लगे अच्छा कोई निशानी बता दी, हम लोग समझ जाएंगे क्या है। कहा कि निशानी, बुध के दिन ऐसा हुआ था, बुध के दिन उन्होंने ऊँटनी पर हमला किया था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल जब सुबह उठोगे तो तुम सबके चेहरे जर्द हो जाएंगे, पीला, सबका चेहरा पीला हो जाएगा। ये निशानी है, याद रखना। और परसों यानी जुमा के दिन सबका चेहरा लाल हो जाएगा। और तीसरे दिन यानी शनिचर के दिन सबका चेहरा काला हो जाएगा। तो पहले दिन पीला होगा, दूसरे दिन लाल होगा, तीसरे दिन काला हो जाएगा। ये पहचान उन्होंने बता दी। जब दूसरा दिन हुआ, जुमरात की सुबह हुई, तो सबका चेहरा पीला हो गया, जैसे पीला रंग लगा दिया गया, ऐसा पीला। अब तो घबराए, चीखने लगे कि अरे तो निशानी आ गई। लेकिन दिल सख्त हो चुका था, फसाद उनके दिलो दिमाग में घुस चुका था। अभी भी तौबा कर लेते तो शायद बात बन जाती, लेकिन तौबा की तौफीक अभी भी नहीं हुई। आखिरकार उसके बाद वाले दिन सबका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया, ऐसा जैसे चेहरे पे खून डाल दिया गया। और उसके बाद वाले दिन, तीसरे दिन यानी शनिचर के दिन सबका काला हो गया, जैसे अलकतरा लगा दिया गया, ऐसा काला हो गया। ये शनिचर का दिन ये हुआ। अब उसके बाद ये 3 दिन गुजर गए, अब आखिरी दिन था। तो इन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया कि चलो अब सालेह को खत्म कर दो, हम लोग को खत्म तो होना ही होना अब है, सालेह को खत्म कर दो, चल के इनको मार के खत्म कर दो, किस्सा इनको भी खत्म कर दो। तो वही ग्रुप बना करके कब रात को जब ये नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो उस वक्त इनको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये लोग चले उनको खत्म करने के लिए, पूरा एक ग्रुप चला। अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को खत्म करने से, अल्लाह की ऊँटनी को तो खत्म कर दिया, अब पैगंबर को खत्म करने के लिए चले। लेकिन अल्लाह की हिफाजत उनके साथ थी। अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते मुकर्रर थे, फरिश्ते अल्लाह के नबी की हिफाजत पे लगे हुए थे। ये लोग जब चढ़ने लगे तो एक उधर से एक चट्टान आई, ऐसी चट्टान गिरी कि ये सब के सब उसमें पिस के रह गए। जब पूरा ग्रुप जा रहा था खत्म करने के लिए, उनको अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। यहाँ पर 2 रिवायतें हैं, हम दोनों इस वक्त जिक्र कर दे रहे। एक रिवायत तो ही जो हमने बताया कि एक बड़ी सी चट्टान आई, उस चट्टान के नीचे ये सब लोग पिस गए, खत्म हो गए। दूसरी बात यह है कि चट्टान नहीं बल्कि फरिश्तों ने
پتھر उनको मार मार करके उनका दिफा किया, उस पत्थर से वो सब के सब मर गए। बहरहाल चाहे बड़ी चट्टान से मर गए हों या छोटे छोटे पत्थर से मर गए हों, बहरहाल वो मर गए। इन्होंने प्रोग्राम ये बनाया था कि अगर हम सब के सब मारने के लिए जाएंगे, सबको पता चल जाएगा तो हम बदनाम हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने ये तय किया कि हम लोग चलो ये ऐलान कर दें कि हम लोग सफर करने जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं बाहर। और ये कह करके निकल गए महल इलाके से और जाकर के कहीं ठहर गए, वहां से हमला करने के लिए निकलने का इरादा किया था। और ये कहा था कि जब उनको खत्म कर लेंगे तो वापस आकर के कोई हम पे इल्जाम नहीं लगा सकेगा। हम तो कहेंगे भाई जब ऐसा हुआ तो हम लोग तो थे ही नहीं, हम लोग तो सफर पे थे। कुरान ने उसको भी जिक्र किया है, तकासमो बिल्लाह, इन्होंने आपस में कसम खा करके मुआहदा कर लिया कि इस तरह करना है। और ये कहेंगे कि माँ शहीदना महली का अहली, जब वो हलाक हुए तब तक तो हम थे ही नहीं, हम तो सफर में थे। ये सब प्रोग्राम जैसे उस जमाने में बनाया गया था, इस जमाने में भी लोग बनाते हैं उसी तरह का प्रोग्राम कि हम तो थे ही नहीं, हम तो वहां थे, हम तो ऐसे थे। ये सब पहले जमाने में हो चुका है, जो इस जमाने में लोग करते हैं लोग। अल्लाह ताला ने उसको फरमाया है, वह मकरू मकरम व मकरना मकरम वहुम ला यशऊरून, उन्होंने एक तदबीर की थी, हमने भी एक तदबीर की। वो हज़रत सालेह सलातो वस्सलाम को मारने की एक तदबीर कर रहे थे, हमने दूसरी तदबीर की, सबके सब खत्म हो गए। जितने गुरु घंटाल थे वो सब मिल करके गए थे मारने, तो गुरु घंटाल तो पहले ही खत्म कर दिए गए, पीस दिए गए। उसके बाद आखिरी बात है, जब वो चौथा दिन हुआ, इतवार का दिन, सुबह का वक्त था, कुरान ने उसका जिक्र किया है मुस्बिहीन। यहाँ पे जो लफ्ज आया है उस लफ्ज में है फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा, के जलजला ने उसको पकड़ लिया। एक जबरदस्त किस्म का जलजला आया, जमीन से जबरदस्त किस्म का जलजला आया और आसमान से एक जबरदस्त किस्म की चिंगार, चीख, इस कदर जबरदस्त आवाज थी कि वैसी आवाज न उससे पहले सुनी गई थी न उसके बाद वैसी आवाज सुनी गई। तो एक साथ जमीन में भी आसमान में भी, दोनों तरफ से, जमीन से जलजला हुआ और आसमान की तरफ से चीख और चिंगार जबरदस्त तरह। इस कदर तेज आवाज हुई कि उस आवाज की वजह से हर शख्स का दिल उसके सीने के अंदर फट गया और सब के सब वहीं पर जो जहां था वहीं का वहीं पड़ा रह गया, वहां से हिल भी नहीं सका। जिसको कुरान ने यहाँ पे कहा है फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, सब के सब अपने अपने इलाके में, अपने अपने घर के अंदर ऐसे रह गए जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है, हिल भी नहीं सके, कुछ भी नहीं कर सके। मरने के बाद आदमी कुछ हाथ हिला लेता है, कुछ कर लेता है, कहा कि इतनी भी उनको मोहलत नहीं मिली कि अपनी जगह से हिल भी सकें। जो जिस तरह का सब के सब एक तरफ से शुरू से आखिर तक, क्या बच्चे और क्या बड़े, क्या मर्द और क्या औरतें, सब के सब को एक तरफ से खत्म कर दिया, कोई नहीं बचा, पूरा का पूरा इलाका खत्म हो गया एक जलजला और एक चीख के अंदर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि एक औरत थी जो अपाहज थी, पैरों से चलने के काबिल नहीं थी, बहुत ही ज्यादा अपाहज थी, वो भी ईमान वाली नहीं थी, वो बच गई। अल्लाह की मर्जी, जिसको चाहे जैसे चाहे बचा ले, चुनांचे वो बच गई। थी काफिरा, ईमान वाली नहीं थी, अपाहज थी, चल नहीं सकती थी, जा नहीं सकती थी, कहीं भाग नहीं सकती थी, वो अपाहज थी। जलजला आया, चिंगार आया, सबके सब खत्म हो गए, वो बच गई। बच तो गई लेकिन अचानक चलने की ताकत पैदा हो गई, उठ के दौड़ने लगी, भागने लगी। भागते भागते जल्दी से अपने इलाके से निकल के भाग के दूसरे इलाके में दौड़ के पहुंची और जाकर उस इलाके में सुनाया कि ऐसा ऐसा हुआ। वाकया दहशत के साथ डरते डरते उसने सुनाया। वहां के लोग भी सुन के घबरा गए और सुना के जल्दी से इसने पानी मांगा कि मुझे पानी दो, पानी पियो, वो भी खत्म हो, वहीं पे मर गई। गोया वाकया सुनाने के लिए, किस्सा बताने के लिए अल्लाह ताला ने उसको जिंदा रख दिया और ऐसे शख्स को रखा जो चलने के लायक नहीं था, उसमें चलने की ताकत पैदा कर। एक और शख्स के बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि एक और शख्स था, वो गया हुआ था हज करने के लिए, वो उम्रा करने के लिए, उस वक्त हरम के अंदर था जिस वक्त ये अजाब आया है। तो चूंकि वो हरम के अंदर था इसलिए वो बच गया, उसे कुछ नहीं हुआ, वो महफूज रह गया। लेकिन जब वो हरम से बाहर निकला, हरम से बाहर निकलते ही उस पर भी अजाब आ गया, वो भी खत्म हो गया। गोया उस इलाके का एक आदमी भी नहीं बचा। एक औरत बची थी, वो वहां जाके खत्म हुई, और एक मर्द बचा था, हरम के अंदर था, हरम से निकला, वो भी खत्म हो गया।
اس پورے قوم سمود کا جس کا ذکر ابھی ہوا، اس کا بہت ہی مختصر یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے، انہوں نے بہت سمجھایا، ان کی بات انہوں نے نہیں مانی، معجزہ دکھلایا، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، اس کے ساتھ گستاخی کی، اس گستاخی کے نتیجے میں اور ایمان نہ لانے کے نتیجے میں ان کے ساتھ اتنا زبردست عذاب آیا۔ اسی عذاب میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام بچے رہے، ان پر ایمان لانے والے لوگ بچے رہے، سب کچھ ہوا، یہ لوگ بچے رہے، اس چنگاڑ سے ان کے دل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اس زلزلے سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب ان لوگوں نے اپنے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مومنین ساتھیوں کو لے کر کے کہا بھی یہ علاقہ چھوڑ دو، اب دوسری جگہ چلو، اب وہاں رہیں گے۔ وہاں جا کر کے وہ بس گئے اور وہیں پھر ان کی زندگی ختم ہوئی۔ آخر میں ایک آیت ہے اس میں، جہاں تک آج تلاوت ہوئی ہے اس میں، فتولی عنہم، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اس زلزلہ کے بعد وہاں سے نکلے اور یہ لوگ جو پڑے ہوئے تھے، جس حال میں تھے، مرے ہوئے تھے، ان کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا اے لوگو لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا تھا، بہت سمجھایا، پوری زندگی ہم تمہیں سمجھاتے رہے، تم ماننے کے لیے تیار نہیں، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم تو سمجھانے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو، سمجھانے والوں کو ناپسند کرتے ہو۔ آج تمہارا جو حشر ہے تم دیکھ لو، یہ مر چکے تھے لیکن اس کے بعد بھی حضرت صالح علیہ السلام مرنے کے بعد بھی آ کے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد سمجھانے کا کیا فائدہ ہے؟ مرنے کے بعد سمجھانے کا فائدہ ان کو نہیں سمجھانا ہے، بعد والے لوگ جو آئیں گے ان کو گویا سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ دیکھ لو۔ مرنے والوں کو مخاطب کر کے سمجھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب بعد والے لوگ سمجھ لیں کہ دیکھو یہ حشر ہوا ہے، اگر بعد والے بھی مان لیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے عذاب سے، ورنہ ان پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ یہ تھے حضرت صالح علیہ السلام جو اس طرح سمجھاتے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں جب تبوک کے لیے تشریف لے چلے تو اس علاقے سے گزرے تھے جہاں پر یہ قوم سمود رہتی تھی، جہاں پہ عذاب آیا تھا۔ وہاں پہ آپ جب تشریف لے گئے تو اس علاقے میں لوگ تھک گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے لوگ رکے وہاں، جب رکے تو کچھ لوگوں نے پانی لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ نے کہا یہاں سے پانی مت لو۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے تو پانی لے کے آٹا بھی گوندھ لیا، کہا جو آٹا گوندھ لیے ہو اس کو کوئی نہ کھائے، اس کو اونٹ وغیرہ کو کھلا کے ختم کرو، اور جو پانی لیے اس پانی کو پھینکو، اگر کھانا چڑھا دیا اس کو الٹ دو۔ منع کر دیا کوئی کچھ یہاں سے نہ کرے، جو عذاب کی جگہ ہے اس جگہ کا نہ پانی لینا ہے نہ اس جگہ ٹھہرنا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو حیرت کے ساتھ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کے ساتھ عذاب، ان کا گھر بنا ہوا، آج بھی کوئی دیکھنا چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے، انہوں نے جس پہاڑ کے اندر گھر بنایا تھا وہ موجود ہے، اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، جو نقشہ انہوں نے بنایا تھا، جو دروازے انہوں نے بنائے تھے وہ اسی طرح موجود ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی اور کس طرح کا وہ گھر بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو نشان بنا کر کے رکھ دیا، نشان عبرت بنا کر کے رکھ دیا کہ دنیا دیکھنا چاہے دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے سب کو منع کر دیا۔ وہ صحابی کہنے لگے ہم تو حیرت سے تعجب سے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا ارے اس سے زیادہ تعجب کی بات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تو یہاں نہیں تھا، پھر میں تمہیں سنا رہا ہوں، کیا یہ اس سے زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ ایک ایسا شخص جو تمہارے درمیان موجود ہے آج اس زمانے کی بات سنا رہا ہے جس زمانے میں وہ نہیں تھا، تمہیں تفصیل سے بتا رہا، کیا اس سے تعجب کی بات نہیں ہے؟ اس پر تعجب کرو، اس میں کہاں جا رہے ہو گھروں میں گھس گھس کر کے دیکھنے کے لیے؟ آپ نے اس سے منع کر دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں، عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ تو واقعی حضرت صالح علیہ السلام نے جو سمجھایا ہے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ انہوں نے ہم کو بھی سمجھایا ہے۔ جو لوگ مر گئے ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے سمجھا رہا اور اللہ تعالیٰ اس کو نقل کر رہے ہیں کہ لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تم کو پہنچا دیا۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو وہ سمجھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کر کے یہ بتایا کہ دیکھو صالح تم کو بھی سمجھا رہے ہیں، تم اس کو سمجھ لو۔ واقعی ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دنیا میں آتی رہتی ہیں، ہم اگر اس کی ناقدری کریں گے اور اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے تو ہمیں بھی عذاب پکڑ لے گا، اور کس طرح عذاب آئے گا، کس شکل میں آئے گا نہیں کہا جا سکتا ہے، شکل نہیں بتائی جا سکتی ہے،
تو اس لیے بہت ہی ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے. یہ سب واقعات ہمیں سبق دے رہے ہیں, ہمیں ڈرا رہے ہیں اور ہم سب کو متوجہ کر رہے ہیں کہ آ جاؤ, آج سے بھی اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ. وہ تو بڑے طاقتور تھے, ہم لوگ تو کمزور لوگ. ان کی عمریں لمبی لمبی تھی, ہماری عمر ذرا سی ہے. اس ذرا سی عمر کو کام میں لے آنا ہے. اور آخری بات, اب تو شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا, اب رمضان بھی بس آنے ہی والا ہے. یہ مہینہ ختم ہوگا, رمضان شروع ہو جائے گا. ہم لوگوں کو ابھی سے اپنے آپ کو فرما برداری میں لگانے کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کر لینا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمام حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ, یا ارحم الراحمین, ہم سب کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ, ہم سب کو اپنی فرما برداری کی توفیق عطا فرما دیجیے. اپنے رسول کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام ہمیں پہنچا دیا ہے اور آپ سے پہلے آنے والے پیغمبروں نے بھی پیغام پہنچا دیا ہے. یا اللہ, ان پیغام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ, جو لوگ تکذیب کرنے والے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. ہم تصدیق کرنے والے ہیں, یا اللہ ہمیں تصدیق کرنے والا بنا دیجیے, تصدیق کرنے والا بنا دیجیے, سچا ماننے والا بنا دیجیے, سچا ماننے والا بنا دیجیے, سچا ماننے والا بنا دیجیے. یا اللہ, اس پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ, اپنی نا فرمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اپنے غضب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. اپنے غضب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ, اپنی معرفت نصیب فرما دیجیے. 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 اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. دین پر چلنا آسان فرما دیجیے. یا اللہ, دین پر چلنا آسان فرما دیجیے. شعبان کا مقدس مہینہ آ چکا ہے. یا اللہ, نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے. نیکیوں کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.